وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار. جیسے بعض نصیحت کرنا یہ امراء اور حکام کا فرض نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کا اقتدار ثبوت دیا جائے. ان کا کام اس طرح یہ ہے کہ وہ انتظامی امور کو انجام دیں. ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ عوام الناس کی اصلاح کی فکر کریں اور ان کو نصیحتیں کیا کریں، ان کے سامنے تقریر کیا کریں. تو اگر امیر یہ کام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے اس کا فرض ہے. امیر سب جگہ نہیں جا سکتا. اس نے کچھ اپنے نائبین لگا دی ہوئی قلم میں آپ تقریر کرنا، قلم میں آپ تقریر کرنا، فلاں گاؤں میں آپ جانا، فلاں قصبے کے اندر آپ جانا. تو اب یہ جو مأمورین ہیں یہ تقریر کریں، ظاہر بات ہے کہ جب ان کو ذمہ داری دے دی گئی تو ان کے لیے فریضہ منصبی بن گیا. یہ دو تو وہ ہیں کہ جن کی تقریر کرنا برحق ہے. ادھر دنیا میں یا تو یہ لوگ تقریر کرتے ہیں اور ان کی تقریر برحق ہے، اور علماء بھی امراء ہیں. لہذا اہل علم جو ہے وہ تقریر کریں، بات سمجھ میں آتی ہے. اور فرمایا تیسرا شخص مختار، نہ تو وہ امیر ہے نہ معمور ہے، بس اسے شوق ہے کہ تقریر کروں گا تو لوگ مجھے حضرت جی کہیں گے. اس کا تقریر کرنا یہ ناپسند ہے. تو تین طرح کے لوگ ہیں جو تقریر کرتے پھرتے ہیں، یا تو امیر ہے یا معمور ہے، یعنی شرعاً جن کی ذمہ داری ہے وہ ہے، ان کی تقریر ہے تو ٹھیک ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ شرعاً وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، شرعاً یہ چیز اس کے لیے نہیں ہے، لیکن صرف لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، اپنے علم کے ڈھنڈورے پیٹنے کے لیے ایسا کرتا ہے. تو یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے. تقریر نہیں کرتا، یا یوں کہیے تقریر نہیں کرتا مگر وہ شخص جو امیر ہو یا معمور ہو یا پھر مختار ہو. رواہ ابو داؤد و رواہ الدارمی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ وفی روایتہ او مراء بدل او مختار. وہاں پہ لفظ امراء کہ یا تو یہ دونوں حضرات تقریر کرتے ہیں، یا تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو ریاکار ہوتا ہے، اپنے فن کا اور علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے کرتا پھرتا ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم جس ان شخص سے فتویٰ لیا گیا بغیر علم کے تو اس کا گناہ ہوگا اس شخص پر جو اس سے فتویٰ لے رہا ہے. دیکھو، جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مسئلہ بتانے کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے، علم بتا رہا ہے، تو یہ مفتی تو ہے گنہگار. یہ مسئلہ بتانے والا تو گنہگار ہے ہی، شک و شبہ نہیں. لیکن جو لوگ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ فلاں جناب اس کے اہل نہیں ہیں، پھر بھی انہیں سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر یا مسئلے کی بنیاد پر، تو یہ پوچھنے والے بھی گنہگار ہیں. جیسے بغیر علم کے بتانے والا گنہگار ہے، ایسی جاننے کے باوجود غیر عالم سے مسائل پوچھنے والا، غیر اہل سے مسائل پوچھنے والا وہ بھی گنہگار ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. ومن اشار علی اخیہ بامر، اور جو شخص اپنے بھائی کو مشورہ دے ایسے کام کا جس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے برخلاف میں ہے، تو گویا کہ اس نے خیال. دوسری حدیث کے اندر اس کو واضح فرمایا گیا المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. صحیح رائے دے تو اس نے امانت کا حق ادا کیا، اور غلط رائے دی تو اس نے گویا خیانت کی. جب بھی مشورہ لیے جائے تو جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں وہی بات کہنی چاہیے، صحیح کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے.
وعن معاوية رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات له أبو داود. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلیوں سے منع فرمایا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مخبوز رواه الترمذي. فرائض کو سیکھ لو اور قرآن کو سیکھ لو اور لوگوں کو یہ سب چیزیں سکھا دو، اس لیے کہ مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے. فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے نہیں، چند دن کے بعد دنیا سے میری واپسی ہو جائے. تو جو علوم اللہ کی طرف سے میں لے کر کے آیا ہوں وہ مجھ سے سیکھ لو. اور آپ نے سیکھ لیے، اب علم کی بقا تعلیم کے ذریعے سیکھ بھی لو، اور تم سیکھ چکے پھر مر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے تمہارے ساتھ. سیکھ لو، میرے دنیا سے جانے سے پہلے سیکھ لو، اور خود اپنے مرنے سے پہلے یہ علوم دوسروں تک منتقل کر دو تاکہ ان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصري إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک روز ہم تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم من الناس، یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا. یعنی آپ کو وہ حالات دکھائے دیں کہ جب دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا. اللہ مسلم اس برے وقت سے محفوظ رکھے. یہاں تک کہ لوگ علم کے کسی حصے کو حاصل کرنے پر قادر نہیں رہیں گے. رواہ الترمذی. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی سواریوں کا جگر مار دیں گے، یعنی لمبے سفر کریں گے، اس لیے یطلبون العلم، علم حاصل کرنے کے لیے. تو ان کو کوئی ایسا عالم نظر نہیں آئے گا جو مدینے کے عالم سے بڑا ہو. یعنی مدینے میں جو عالم ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوگا پوری دنیا کے اندر. رواہ الترمذی. اب یہ عالم جو مدینے میں ہوگا اور دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوگا، یہ کون شخص ہے؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو آگے بیان فرماتے ہیں. وفی جامعہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا قال ابن عیینہ، کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق حضرت مالک ابن انس ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا مصداق ہیں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. ومثلہ عن عبد الرزاق، اور یہی بات منقول ہے عبد الرزاق سے بھی. وقال اسحاق بن موسیٰ، اور اسحاق ابن موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا انہ قال هو العبدی الزاہد، کہ یہ بڑے عالم وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، الزاہد، اور انتہائی بڑے زہد و تقویٰ کے حامل ہوں گے، اور ان کا نام عبد العزیز ابن عبداللہ ہوگا. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا مصداق حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خلیفہ راشد ہیں. وعنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود. اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے رہیں گے اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر ایسا عالم جو ان کے لیے دین کو نیا کر دیا کرے گا. یعنی مرور زمانہ کے ساتھ بدعتی لوگ، باطل لوگ، غلط فرقوں کے حامل لوگ
دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب ان کا زہر خوب چڑھ جائے گا تو کوئی بڑا عالم پیدا ہوگا، وہ ان سب کا پردہ چاک کر دے گا اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ پھر لوگ گڑبڑ کریں گے، یعنی قیامت تک لوگ اس دین کی شکل بگاڑنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب جب وہ یہ حرکت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو یا علماء کی کسی جماعت کو اس کام پر لگا دیں گے کہ وہ باطل لوگوں کی تمام باطل باتوں کو پردہ چاک کر کے ان کو صاف کر دیں گے، اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون پیغمبر عنه۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے ہر جانے والے سے اچھے لوگ۔ جو بھی عالم دنیا سے جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کے اچھے شاگرد، نیک شاگرد، محنتی شاگرد اس کے علوم کے امین اور وارث بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب ان کے جانے کا وقت ہوگا تو ان کے جانے سے پہلے ان کے شاگردوں کی ایک ٹیم ایسی تیار ہو جائے گی جو ان علوم کی محافظ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر وہ جائیں گے دنیا سے تو ان کی اسی طریقے سے شاگردوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی جو ان کے علوم کی وارث اور محافظ بن کر دنیا میں کھڑی ہو جائے گی۔ کیا کریں گے یہ لوگ؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کر دیں گے اور باطل لوگوں کے دعووں کو رد کر دیں گے اور جاہل لوگوں کی تعویل کا بھی رد کر دیں گے۔ رواہ البیہقی فی کتاب المدخل المرسلہ وسنذکر حدیث جابر فإنما شفاء العی السؤال فی باب التیمم۔ یہ دیکھو مصابیح السنہ کے اندر یہاں ایک روایت تھی جس کے الفاظ یہ ہیں انما شفاء العی السؤال، بھائی جہالت کا علاج سوال ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں جانتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لو، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ حدیث لائیں گے ہم کتاب التیمم سے، اس لیے کہ کتاب التیمم سے اس کی خاص مناسبت ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت جہاد کے لیے گئی۔ راستے میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، ان کے سر میں زخم تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رات میں ان کو احتلام ہو گیا تو اب انہوں نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، تیمم کر لوں؟ نہیں بھائی تیمم سے کام نہیں چلنے کا، تیمم تو اس کے لیے جس کے پاس پانی نہ ہو، یا تو پانی موجود، تیمم کیوں کرو گے؟ نہاؤ، نہائے بغیر تمہاری نماز نہیں ہونے کی۔ اب بیچارے وہ نہائے، سر میں پانی چلا گیا، زخم کے اندر گر گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور اس وقت یہ فرمایا کہ لا علمی کا علاج ہے سوال کرنا، اپنی طرف سے تعویلیں کرنا نہیں۔ تم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کیوں بتایا ہم کو؟ ابھی ہمیں میری صورتحال معلوم نہیں ہے، ذرا کسی بڑے عالم سے پوچھ لو تو مستقبل کرنا۔ تو جب تم کو معلوم نہیں تھا تم نے اپنی طرف سے اس کو مشورہ کیوں دیا؟ تو یہ حدیث جو ہے کتاب التیمم کے اندر انشاءاللہ آ رہی ہے۔ الفصل الثالث عن الحسن المرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الموت ويطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة۔ طالب علم کی موت بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے تاکہ علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا، تب یہ دولت ملے گی۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت کے اندر۔ یعنی انبیاء جہاں ہوں گے نا جنت میں، بس انبیاء ایک درجہ نبوت کے ان کے اوپر ہوں گے، بالکل ان کے ٹھیک نیچے، یعنی نبیوں کے بعد میں سب سے اونچا درجہ جنت کے اندر کس کو ملے گا؟ طالب علم کو ملے گا، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ علم کے حصول کے اندر لگا ہوا۔
جی بتائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مرسل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس. پیغمبر علیہ السلام سے ایسے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. ان میں ایک تو عالم تھے، یصلی المکتوبہ، وہ فرض نماز پڑھتے تھے، ثم یجلس، پھر مسند پہ بیٹھ جاتے تھے، فیعلم الناس الخیر، اور لوگوں کو علوم دینیاں سکھاتے تھے. والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرے صاحب دن میں نفلی روزے رکھتے تھے، رات بھر تہجد پڑھتے تھے. ایہما افضل، تو حضرت سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ وہ عالم جو تعلیم دین میں لگا ہوا ہے، یا وہ عابد جو نفلی عبادتوں کے اندر مشغول ہے؟ تو یہ نفلی عبادت کرنے والے کا مقام اونچا ہے یا نفلی عبادتوں کے بجائے تعلیم و تعلم کے اندر لگنے والے کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل. اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس عابد پر جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، اس پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. ایک ادنا مسلمان اور نبی کے درجے میں جتنا فرق ہے، اس عابد اور عالم کے درجے کے اندر بھی اتنا ہی بڑا تفاوت اور فرق ہے. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتاج إليه. فقیہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، اگر اس کی طرف لوگ محتاج بن کر کے آتے ہیں تو وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور لوگ اس سے استغنا برتتے ہیں تو وہ بھی اپنے نفس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. وعن عكرمة رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات فلا تمل الناس. لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہر وقت نہیں ہونی چاہیے، وقفے سے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں نشاط بھی رہے اور طلب اور پیاس بھی رہے. طلب اور پیاس کی حالت میں اور نشاط کی حالت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ دل کے نہا خانوں میں اتر جاتی ہے. نشاط نہ ہو، طلب اور پیاس نہ ہو تو انسان توجہ سے سنتا نہیں ہے، اس کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، دل تک ان باتوں کی رسائی نہیں ہوتی. لہذا بعض و نصیحت کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت نہیں بیٹھ جائیے دین کی بات ہوگی، بیٹھ جائیے دین کی بات ہوگی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی بیٹھتا نہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ اعلان کرنے والا ہی کھڑا رہ جاتا ہے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو بھائی، ہفتے میں صرف ایک مرتبہ کیا کرنا، 8 دن میں بس ایک مرتبہ تقریر کیا کرنا، اور بہت ہی زیادہ تجھے لگی تقریر کرنے کی ضرورت ہے تو میں 2 دفعے کر لی، اور زیادہ شدید تقاضا ہو تو بس 3 کر لی، 7 وقت پڑھی. اکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے فرمایا حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، تو لوگوں سے واعظ و نصیحت کیا کر، لوگوں کو حدیثیں سنایا کر ہفتے میں 1 مرتبہ. فإن ابیت، اور اگر تو اس سے انکار کرے، یعنی 1 مرتبہ میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، فإن ابیت، اور اگر تو اس سے انکار کرے، فمرتین، تو بھی 2 مرتبہ کر لینا. فإن اکثرت، اور اگر بہت ہی زیادہ کرنا چاہتا ہے، فثلاث مرات، تو 3 مرتبہ. لا تمل الناس هذا القرآن، دیکھو اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو اکتاہٹ کے اندر مبتلا نہ کرو،
جب 24 گھنٹے لے کے بیٹھو گے رک جائیے تو لوگ اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ. اور ادب بیان کیا کہ دیکھو کہیں بھی پہنچے جاتی تقریر شروع کر دی، حدیث بیان کرنے شروع کر دی، غلط بات ہے. جب کسی کے پاس جاؤ، کسی قوم کے پاس جاؤ، اگر وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت کچھ دینی باتیں بیان کر کے اس دین کی بات کی اور اپنی ذات کی توہین مت کرو. پہلے ان کو اپنے کاموں سے فارغ ہونے دو، باتوں سے فارغ ہونے دو. جب وہ فارغ ہو کر یا اپنی باتوں کو بیچ میں منقطع کر کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تب اس سلسلے میں آپ گفتگو اپنی شروع کریں، تاکہ نہ آپ کی بے عزتی ہو نہ دین کی بے عزتی ہو. اور میں ہرگز تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ اور لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم جا کے ان سے تقریر شروع کر دو. بس تم ان کی باتیں بیچ میں کاٹ دو اور تم ان کو اکتاہٹ کے اندر مبتلا کر دو. بلکہ تم خاموش رہو. فَإِذَا أَمَرُوكَ، جب وہ تم سے درخواست کریں، فَحَدِّثْهُمْ، تو اب ان سے بیان کرو حدیثیں. کب تک بیان کرو؟ لے کے بیٹھ کے کل تک کے لیے نہ. وَهُمْ يَشْتَهُونَ، اس وقت تک ان کو حدیثیں سناتے رہو جب تک ان میں خواہش اور طلب ہو. وَانظُرِ السَّجَعَ مِنَ الدُّعَاء، اور دعا میں قافیہ بندی سے بچ کر کے لینا، اس سے پرہیز کرنا. اس لیے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو پایا ہے لا یفعلون ذالک، وہ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے. رواہ البخاری. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں اکثر وہ مسجع اور مقفع ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعاؤں کے اندر یہ قافیہ بندی درست نہیں ہے تو کلام نبوت کے اندر تو اس کی بڑی کثرت ہے، پھر یہ بات کیوں کر ممنوع ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھو. قافیہ بندی مسجع اور مقفع عبارت ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر بلا تکلف ہو اور احقاق حق کے لیے ہو تو یہ پسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے کلام کے اندر یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے. اور اگر ابطال حق کے لیے ہو اور بتکلف ہو، گھڑ گھڑ کے یہ چیزیں پیش کی جائیں، تو پھر دعا کے اندر یا عام کلام کے اندر بھی اس طرح کی باتیں کرنا یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، قابل اجتناب ہے.